جیسا کہ میں نے کہا، عبادت کے تصور میں ایک اور بات بڑی قابل غور ہے کہ اللہ کریم کے احکام کی بجا آوری عبادت ہے۔ احکام آپ خود بھی پہچانتے ہو، یعنی اگر بیماری آ گئی تو صحت کا خیال رکھنا۔ اس طرح ایک چیز یہاں بڑے غور والی ہے کہ جب اللہ کریم نے انسان کو پیدا کیا تو ایک صفت یا ایک صلاحیت اس انسان میں باقیوں سے نمایاں طور پر الگ رکھ دی۔ جس طرح منصب پیغمبری ہے، پیغمبر کسی کوشش کا نام تو نہیں ہو سکتا، یہ آپ بھی جانتے ہو اور یہ آپ کا عقیدہ بھی ہے۔ اگر پیغمبر کے لیے کوئی فارمولہ بنا دو گے کہ آپ یہ تھے، آپ یہ کرتے تھے، لہذا پیغمبر تھے، یہ تو بالکل گمراہی ہو جائے گی۔ جو پیغمبر تھے ان کی ہر بات ہی صحیح ہے، کیونکہ پیغمبر خود نہیں بن جاتا، اللہ کی طرف سے بنایا جاتا ہے۔ لہذا منصب نبوت کے تحفظ کا تقاضا ہے کہ وہ یونیفارم عبادت کے تصور سے ماورا ہو، لہذا پیغمبر کی عبادت ماورا ہوگی۔ وہ خود عبادت کا یونیفارم تصور دے رہے ہیں اور آپ خود یونیفارم عبادت میں شامل ہو گئے، تب بھی پیغمبر کی عبادت دوسروں سے الگ ہوگی، پیغمبر کی نماز الگ ہوگی۔ ہم فالو کریں گے، ہم امیٹیٹ کریں گے، لیکن ہماری نماز ان کی نماز کے برابر کبھی نہیں آ سکے گی، کیونکہ وہ منصب اور ہے، عمل تو یہی ہے لیکن اس کا نتیجہ اور ہے۔ یہ اس لیے ہے چونکہ وہ مقام اور ہے۔ لہذا اگر ہم یہ کہیں کہ ہم بھی وہی عمل کر رہے ہیں کہ کتاب سناتے ہیں، کلام سناتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں، ویسے ہی کرتے ہیں جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اس سے بڑی گمراہی کوئی اور ہے ہی نہیں۔ ویسے کرنے کے لیے ویسی طبیعت چاہیے۔ آپ اپنے طور پہ کرو گے تو آپ کی تبلیغ گمراہی پیدا کر سکتی ہے، اور ان کی تبلیغ جو ہے وہ ہمیشہ اصلاح پیدا کرے گی، چونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی ایک خصوصی ذات ہے اور ایک خصوصی پیغام ہے اور ایک مخصوص شخصیت ہے۔ لہذا نتیجہ یہ نکلا کہ جس کے پاس کوئی صفت ہے اس صفت کا تحفظ کرنا عبادت ہے، اور اگر وہ پیغمبر ہیں تو ان کی صفت کے اوپر مر مٹنا آپ کی عبادت ہے۔ اس صفت کے تحفظ میں اگر آپ جان دیتے ہو تو یہ آپ کی عبادت ہے، وہ ایک الگ عبادت ہے، باقی یونیفارم فارمولہ ہے۔ اپنی صفت کے تحفظ کی بات کے بعد اگلی بات پہ غور کرو، وہ جو بھیجنے والا ہے اگر شاہین کو قوت اور شوق پرواز عطا کرے اور شاہین عبادت کرتا رہے اور پرواز نہ کرے تو پھر عبادت غلط ہوگی۔ لہذا عبادت کا اصل یہ ہے کہ اس صلاحیت کا بھی تحفظ کر جو تجھے باقیوں سے الگ ملی ہے۔ اگر وہ صلاحیت تو نے توڑ دی ہے اور عبادت قائم رکھی ہے تو سمجھو کہ تو گمراہ ہو گیا۔ لہذا عبادت کرنے والا گمراہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس میں ایکسیپشن صرف وہ لوگ ہیں جو اللہ کے خاص بندے ہیں، جن کے مراتب اللہ خود مقرر کرتا ہے اور جو اپنے مرتبے کے خود ہی محافظ ہیں۔ لہذا جس کے منصب میں شہادت لکھی ہے وہ شہادت اگر ترک کر دے تو پھر تو عبادت نہ ہوئی، اس کے لیے شہید ہونا عبادت ہے۔ اب آپ غور کرو کہ اللہ کریم نے ہر انسان کی فطرت میں ایک خاص صفت رکھی ہے، اس صفت کو آپ نے لوکیٹ کرنا ہے۔ عبادت تو یونیفارم ہے، برابر اس کے ساتھ اللہ کے عطا کردہ مفہوم کے مطابق، لیکن آپ کی ایک اسپیشل ڈسٹنکشن ہے کہ اگر آپ کو علم مل گیا، مرتبہ مل گیا، سوز مل گیا، فغاں مل گیا، و فغان نیم شبی مل گئی، اور جو بھی چیز مل گئی اس کا تحفظ کرنا ایک الگ عبادت ہے۔ آپ نے اس چیز کا تحفظ کرنا ہے۔ ایک آدمی جو اس صفت کا یا مرتبے کا تحفظ نہیں کرتا اور لوگوں میں عبادت کے نام پر مشہور رہتا ہے کہ حاجی صاحب ہیں، عبادت گزار ہیں اور آٹے میں ملاوٹ کرتے ہیں، اگر وہ عبادت کرتے ہیں تو عبادت تو کوئی نہ ہوئی، کیونکہ وہ جو منصب ہے لوگوں کو، غریبوں کو، بھائیوں کو مناسب دام میں آٹا کھلانے کا، تو وہ فیل ہو گیا۔ لہذا جتنی یونیفارم عبادت ہے وہ پیچھے رہ جاتی ہے، کیونکہ وہ شخص اصل میں مسلمانوں کا دشمن ہے۔ اس بات کا ثبوت یہ ہے کہ مسلمانوں کا دشمن اگر مسجد بنائے تو وہ مسجد گرا دو۔ مسلمانوں کا ایک دشمن منافق ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ اگر منافق یہ کہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو اللہ کہتا ہے کہ یہ بات تو صحیح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، مگر یہ منافق جھوٹ بولتے ہیں۔ لہذا ثابت یہ ہوا کہ جھوٹا آدمی جو فطری طور پہ جھوٹا ہے، اگر وہ عبادت کے حوالے سے سچ بھی کہہ رہا ہے تب بھی بے اثر ہے، تب بھی غلط ہے۔ لہذا صداقت کے احکامات کو بیان کرنے کے لیے پہلی شرط تمہارا صادق ہونا ضروری ہے، تب جا کے تم یہ بات کہہ سکتے ہو۔ وہ جو فطرت نے تمہارے اندر اسپیشل قسم کا ایک جوہر رکھا ہے اس کا تحفظ ضروری ہے۔
مثلاً ایک شخص ڈاکٹر ہے، اگر وہ عبادت کی وجہ سے ڈاکٹری کے اندر ملاوٹ کر گیا، یعنی یہ کہتا ہے کہ پیشنٹ کو چھوڑو، نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، نماز پڑھتا رہا، اور اگر پیشنٹ مر گیا تو یہ اس کی عبادت جو ہے نا ایٹ دا کاسٹ آف پیشنٹ ہے۔ لہٰذا عبادت کا جو اسلام نے مفہوم بنایا یہ کامن فارم ہے پریئر کی، اور آگے جو ہے وہ تمہارے اللہ کے ساتھ تمہاری سنسیریٹی کی۔ اگر تم اللہ کے سامنے سنسیئر نہیں ہو، اپنی ذات میں سنسیئر نہیں ہو، تو یہ ظاہر کی جو عبادت ہے وہ تمہارے کام نہیں آئے گی۔ لہٰذا اس عبادت کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کو یہ پہچان ہونی چاہیے کہ خالی عبادت کی جو فارم ہے یہ کام نہیں آئے گی جب تک کہ آپ فطری طور پر اور اصلی طور پر اس خیال کے ساتھ تعاون نہ کریں جس خیال نے آپ کو یہ چیز دی ہے، اور جو فارم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھائی ہے کہ برابری کیسے ہو اور اخوت کیسے ہے، اور اس کے مطابق نہ چلو تو یہ عبادت نہیں۔ آپ نے پڑھا ہوا ہے کہ ایک جنگ میں زخمی ہونے والے کئی اصحاب ایک دوسرے پہ احسار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ پہلے آپ پانی پیو، پہلے آپ پانی پیو، اور پھر سارے ہی شہید ہو جاتے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ برادر دی نیڈ از گریٹر دین مائنڈ کے مطابق وہ یہ کرتے کرتے سارے ہی شہید ہو گئے۔ اگر یہ احسار موجود نہیں ہے بلکہ خود غرضی ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ دھوکہ ہے اور ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کی خواہش ہے اور مال کا غرور ہے اور اعمال کا غرور ہے اور دوسرے لوگوں کی کاسٹ پر عبادت ہو رہی ہے، تو عبادت یونیفارم نتیجہ کیسے پیدا کر سکتی ہے؟ یہی وجہ ہے کہ تمام عبادت کے باوجود اور اسلام کے باوجود مسلمانوں کی حالت پست ہے۔ اگر آپ مانتے ہو کہ آپ کا اللہ واقعی وہ اللہ ہے جو کائنات کا بنانے والا ہے، اور آپ یہ بھی مانتے ہو کہ وہ قادر ہے، اللہ کل شیء قدیر ہے، اور یہ بھی مانتے ہو کہ اس کا پسندیدہ دین جو ہے وہ اسلام ہے، اور آپ یہ بھی مانتے ہو کہ آپ اسلام میں ہیں، وہ اللہ جو مالک ہے اس کی پسند یہ دین اسلام ہے، وہ اللہ آپ کے کام بالکل نہیں کرتا۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ آپ جو دین کے حوالے سے دین کے اندر بے دین لوگ اکٹھے ہو گئے ہو، یہ آپ کی سزا ہے۔ اس لیے پہلے اپنے اندر دین نافذ کرو۔ جب تک آپ اللہ کو واقعی نہیں مانتے، اس کی واقعی عبادت نہیں کرتے، یہ عبادت آپ کے لیے کچھ رنگ نہیں لائے گی۔ ایک جگہ ایک بزرگ تقریر کر رہے تھے کہ مسلمانوں، تم نماز نہیں پڑھتے، عبادت نہیں کرتے، اگر تم لوگ نماز پڑھو اور عبادت کرو تو اللہ تعالیٰ آپ کو بڑی برکت دے گا، تمہارے بھی ایٹم بم بن جائیں گے، تمہاری بھی بڑی فیکٹریاں لگ جائیں گی۔ ایک آدمی فی البدیہہ بولا کہ اگر نماز ہی ایٹم بم کی شرط ہے تو وہ لوگ جو بم بنا چکے ہیں وہ کون سی نماز پڑھتے ہیں؟ مدعا یہ ہے کہ پسماندہ ہونا اس لیے نہیں ہے کہ نماز نہیں پڑھتے، اصل میں جو منافق ہے وہ نماز کے باوجود بھی پسماندہ رہے گا۔ نماز آپ کے باطن کا خبث دور نہیں کرتی، صرف ظاہر کی بے حیائی ترک ہو جائے گی۔ جب آپ نماز میں ہیں، اب اس دوران کیا بے حیائی ہوگی؟ اگر آپ واقعی نمازی ہیں تو آہستہ آہستہ ایک فارم بن جائے گی اور ایک معاشرہ بن جائے گا، لیکن وہ جو بنیادی ڈس آنیسٹی ہے وہ کیسے دور ہوگی؟ اس کی اصلاح ہونی چاہیے۔ اس کی اصلاح کو تزکیہ کہتے ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اگر انسان متقی نہ ہو تو قرآن ہدایت نہیں دیتا، یعنی اللہ کا کلام اس آدمی پر اثر نہیں کرتا جو متقی نہ ہو۔ لہذا قرآن نے متقی نہیں بنایا، متقی نے قرآن کو سمجھنا ہے۔ تقویٰ تو پری کنڈیشن ہے، پہلے آپ نے ایک اچھا انسان بننا ہے۔ اچھا انسان ہونے کی حیثیت سے آپ کے لیے نماز درجات کا ذریعہ ہے۔ نماز میں بڑے درجات ہیں، انتہا کا درجہ آپ کے لیے ہو سکتا ہے اگر آپ کے اندر وہ باطنی خرابی نہ ہو۔ ایک حدیث شریف یاد ہوگی آپ کو کہ ایک آدمی جس کا رزق حرام ہے، جس کے افکار حرام ہیں، جس کے بال پراگ گندہ ہیں، جس کا لباس ناپاک ہے، جس کی زندگی صحیح نہیں ہے، اگر وہ عبادت کرتا ہے اور دعا کرتا ہے تو وہ کیسے منظور ہو؟ اس کا طعام حرام، لباس حرام، خیال حرام، اس کا فکر حرام، اس کی ساری زندگی حرام، اور اگر ذاتی زندگی میں ساری کی ساری آلائشیں ہیں تو اس کی عبادت کیسے منظور ہو؟ تو عبادت ان لوگوں نے روکی ہوئی ہے جو عبادت کرتے ہیں اور اندر کا باطن کا شر نہیں نکالتے۔ عبادت کا نتیجہ انہوں نے روکا ہوا ہے۔ اس طرح کے کڑھائی میں دودھ گرم کیا اور ان کے اندر شرارت سے کوئی ناپاک چیز ڈال دی۔ بڑی مشہور مثال ہے کہ کنویں میں اگر کوئی ناپاک چیز گر جائے تو اتنے بوکے نکالو، یعنی کتا گر جائے تو 100 بوکے نکالو۔ ایک دفعہ کنویں میں کتا گر گیا تو لوگوں نے کہا کہ 100 بوکے نکال دیے ہیں۔ مولوی صاحب نے پوچھا کتا نکال دیا ہے؟
کہتے ہیں کتا تو اندر ہی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جب تک کتا اندر سے نہ نکلے کنواں بوکوں سے پاک کیسے ہو؟ اس لیے بہت ضروری ہے کہ پہلے مرا ہوا کتا باہر نکلے، پھر بوکے نکالنا۔ یہی وجہ ہے کہ ہر آدمی کی زندگی میں حج کے بعد انقلاب نہیں آتا۔ ایک آدمی حج پہ گیا، اس نے بتایا کہ اس کی جیب کٹ گئی۔ اسے کسی نے کہا کہ اب تم معاف کر دو اس کو۔ کہتا ہے جی خانہ کعبہ میں جیب کٹ گئی، یہ تو بڑی زیادتی کی بات ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ لطف کی بات یہ ہے کہ اس نے خانہ کعبہ میں کاٹی ہے، اس نے تیری جیب سے پیسہ لیا ہے اور اللہ کے گھر میں لیا ہے، اور تو نے بھی تو اللہ سے لیا ہوا تھا، اب اسے اللہ کے لیے معاف کر دو۔ تو مدعا یہ ہے کہ یہاں تک بات پہنچی ہوئی ہے، خانہ کعبہ کے اندر تک پہنچی ہوئی ہے۔ آپ لوگوں کے شر کا قصہ اللہ کے گھر تک پہنچا ہوا ہے، اس سے پہلے کہ اس کی عاقبت اور سزا فوری طور پر آئے۔ اب یہ مقام توبہ کرنے کا ہے، کیونکہ یہ گستاخی وہاں تک پہنچی ہوئی ہے۔ پہلے خرابی ذاتی طور پر ہوتی ہے، لیکن کسی ملک کے عالم دین میں کوئی شر ہو تو پھر بات بہت دور تک نکل جاتی ہے۔